والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. قرآن سے بلکہ باتیں ملتی ہیں. تو فرمایا کہ ساری زندگی کی نیکیاں میری لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو. اور جان قربان کر دی نا، انہوں نے تو جان دے دی آقا کے لیے، انہوں نے تو جان دے دی، سانپ سے ڈسوا لیا، لیکن حضور کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا. وہ تو آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے خود سے آنسو بہے. حضور بیدار ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا سانپ نے ڈس لیا. لعاب دہن عطا فرمایا، اللہ نے تکلیف رفع فرما دی، تکلیف دور فرما دی. جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. سور کھا سکتے ہیں آپ، اگر جان جاتی ہو تو سور کھا سکتے ہیں، اتنا کہ جس سے جان بچ جائے. جان کی حفاظت سب فرائض میں سے اہم فرض ہے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ آنا یہ اس سے بھی بڑا فرض ہے. خلل نہ آنے دینا، ان کی خدمت گزاری کرنا، محبوب کے قدموں سے وابستہ رکھنا، محبوب کی عزت اور توقیر اور تعظیم کرنا صحابہ کے نزدیک ہی اپنی جان کی حفاظت سے بھی بڑا فرض تھا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جتنے بھی فرض ہیں سب فرائض سے اہم فرض جان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن صدیق نے وہ جان بھی آقا پہ قربان کر دی. تو پتہ کیا چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. پہلا فرض یہ ہے کہ آقا کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر، یہ پہلا فرض ہے. ہمیں قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کا پہلا فرض آقا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے بتایا. تو قرآن نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب میرا محبوب اپنے صاحب کو کہتا تھا. یہ صاحب کون تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب میرا محبوب اپنے صاحب کو کہتا تھا، اے میرے صاحب خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرمانے غم نہ کرو، ان کو اپنا غم تھا، ان کو تو غم آقا کا تھا. ہجرت کی روایات پڑھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور مجھے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں. مجھے خطرہ ہوتا ہے دائیں سے نہ آ جائے، میں دائیں ہو جاتا ہوں. مجھے خطرہ ہوتا ہے بائیں سے نہ آ جائے، میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں. مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے نہ آ جائے، آگے سے حملہ آور نہ ہو، میں آگے کی طرف آ جاتا ہوں. اے آقا مجھے جو میرے دماغ میں خطرات لاحق ہوتے ہیں میں اس طرف پلٹتا چلا جاتا ہوں. اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، آقا آپ کے قدموں میں خراش تک نہ آئے. ارے جو اپنے پاؤں کو سانپ سے ڈسوا لیں ان کو جان کی کیا فکر ہے، لیکن انہیں غم تھا کہ میری جان تو جاتی ہے چلی جائے گی، میرے آقا کو بھی تو کچھ ہو جائے گا نا، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دیں، میرے آقا کو کوئی ضرر نہ دے دیں. لیکن فرمایا اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ آپ صحابہ میں سے کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کریں، شاید کافر نہ ہوں، گمراہی کے درجے پہ پہنچیں گے، گناہگار ہوں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ ہستی ہیں جن کا صحابی ہونا خود رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. قرآن کے الفاظ کوڈ میں کر رہا ہوں، اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صحابی کو کہتا تھا، اپنے صاحب کو کہتا تھا. علماء نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے. تو آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کا صحابی ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے. جو آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے.